پیارے طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 17 کلاس 10 سبجیکٹ بائیولوجی کے لحاظ سے آج ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے جینیٹک انجینئرنگ کے بنیادی مراحل۔ جینیٹک انجینئرنگ کے بنیادی مراحل۔ تو یہاں پر جینیٹک انجینئرنگ کے 5 بنیادی مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی اینڈ ٹیک دا جین آف انٹرسٹ، دلچسپی کے جین کی شناخت کرنا اور اس کو حاصل کرنا۔ دلچسپی کے جین کی شناخت کرنا اور اس کو علیحدہ کرنا یا اس کو حاصل کرنا۔ تو اس مقصد کے لیے ایک ڈونر سیل لیا جاتا ہے جس میں سے دلچسپی کے جین کو الگ کیا جاتا ہے۔ وہ دلچسپی کا جین انسولین کا بھی ہو سکتا ہے، سکل سیل انیمیا کا بھی ہو سکتا ہے، ہیموفیلیا کا بھی ہو سکتا ہے، تھیلاسیمیا کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کڈنی کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس جین کو آنے والے وقت میں بنانا ہو، پروموٹ کرنا ہو، وہ دلچسپی کا جین ہوتا ہے اور اس کو سب سے پہلے ڈونر سیل میں سے الگ کیا جاتا ہے۔ جب اس دلچسپی کے جین کو الگ کر لیا جاتا ہے تو اس کو الگ کرنے کے لیے جو انزائم استعمال ہوتے ہیں انہیں ریسٹریکشن اینڈو نیوکلیز انزائم کہتے ہیں۔ انہیں دلچسپی کے جین کو الگ کرنے کے لیے جو انزائم استعمال کیا جاتا ہے اسے ریسٹریکشن اینڈو نیوکلیز انزائم کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہوتا ہے سلیکشن آف ہوسٹ، کسی بھی میزبان کو منتخب کرنا اس جین کو داخل کرنے کے لیے۔ تو دلچسپی کے جین کو کسی دوسرے میزبان میں داخل کرنے کے لیے کسی میزبان کو منتخب کیا جاتا ہے۔ وہ میزبان یا تو کوئی پلازمڈ ہو سکتا ہے، یا کوئی بیکٹیریوفیج ہو سکتا ہے، یا بیکٹیریا ہو سکتا ہے، یا پھر فنجائی ہو سکتا ہے۔ تو زیادہ تر جو استعمال ہونے والا ہوسٹ ہوتا ہے وہ یا تو پلازمٹ ہوتا ہے یا بیکٹیریوفیج ہوتا ہے۔ جب اس دلچسپی کے جین کو کسی پلازمڈ یا بیکٹیریا میں داخل کیا جاتا ہے تو اسے پھر جب پلازمڈ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر ایک انزائم استعمال ہوتا ہے، لائگیز انزائم۔ کاٹنے والے انزائم ریسٹریکشن اینڈو نیوکلیز انزائم کہلاتے ہیں اور جوڑنے والے انزائم لائگیز انزائم کہلاتے ہیں۔ تو اس طرح جب وہ دلچسپی کے جین کو کسی پلازمڈ میں جوڑ دیا جاتا ہے تو اب اس پلازمڈ میں دلچسپی کے جین کی نئی خصوصیات آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح اس ایک جاندار کے اندر 2 طرح کی خصوصیات اکٹھی ہو جاتی ہیں، پھر ہم اسے نام دیتے ہیں ریکمبیننٹ ڈی این اے کا۔ ایسا ڈی این اے جس کو وراثتی طور پر تبدیل کر دیا گیا ہو، جس میں دلچسپی کے جینز کو جوڑ دیا گیا ہو، اسے ریکمبیننٹ ڈی این اے کہتے ہیں۔ اب اس ریکمبیننٹ ڈی این اے کی کاپیاں تیار کرانے کے لیے پھر کسی ہوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر اس کو کسی بیکٹیریا میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ جب اس کو کسی بیکٹیریا میں، فنجائی میں داخل کر دیا جائے تو پھر وہ جاندار، وہ آرگنزم جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزم کہلاتا ہے، جی ایم او، جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزم۔ اس کے بعد پھر اس جی ایم او کی گروتھ ہوتی ہے، اس میں دلچسپی کے جین کی کاپیاں تیار کی جاتی ہیں، نقلیں تیار کی جاتی ہیں، وہاں پر اس کی گروتھ ہوتی ہے، ان کی تعداد کو بڑھایا جاتا ہے اور پھر لاسٹ میں اس کو آئسولیٹ کر لیا جاتا ہے، اس کو الگ کر لیا جاتا ہے کسی ایک کلچر میڈیم میں، اور پھر وہاں پر گروتھ کرا کے مزید اس کو وہاں پر پیدا کیا جاتا ہے، اور اس طرح پھر وہاں سے مارکیٹ میں میڈیسن کے طور پر یا ہارمون کے طور پر یا کسی بھی ڈرگ کے طور پر اسے مارکیٹ میں بھیج دیا جاتا ہے، اور اس طرح وہ انسانوں کے لیے اور مختلف طرح کے پودوں اور جانوروں کے لیے وہ چیز استعمال کے قابل بن جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ڈایاگرامیٹیکلی شکل کے ذریعے انشاءاللہ کل آپ کو دوبارہ سے یہ مراحل پڑھائے جائیں گے تاکہ آپ کو بات واضح ہو جائے۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس چیپٹر کا، اور یہ لانگ کویسچن اکثر آتا ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا اور لکھنا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔